الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشروبات، پانی اور دیگر پینے کی چیزوں کے بارے میں اس سے قبل 3 مجلسیں آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، جس میں کھانے پینے کے آداب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. پینے کی چیزوں میں سے دودھ کا جو مشروب ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. چنانچہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مشروبات میں احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللبن. مشروبات میں سب سے زیادہ پیارا مشروب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ تھا، کہ دودھ پینے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص صورت میں اور کبھی کبھی پانی ملا کر دودھ نوش فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی دوسرے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو اس انصاری صحابی نے جواب دیا. وہ انصاری صحابی اس وقت باغ میں پانی دے رہا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اگر تیرے مشکیزہ میں رات کا باسی پانی ہے تو لاؤ، ورنہ ہم کیاری ہی سے پی لیتے ہیں. اس انصاری نے کہا، ہاں میرے پاس باسی پانی ہے. وہ جھونپڑے میں گیا اور پیالہ میں پانی لایا اور اس میں بکری کا دودھ دوہا اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے ان کو بھی دیا اور انہوں نے بھی اسے پیا. ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا بہ ما هو خیر منہ ومن سقاہ اللہ لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإني لا أعلم شيئا يجزي من الطعام والشراب غيره. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی کھانے کے لیے کوئی چیز دے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا اس طرح شکر ادا کرے اور یوں اللہ سے دعا مانگے، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ اس کھانے پینے کی چیز کے اندر تو ہمارے لیے برکت ڈال دے اور اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما. اور جسے اللہ تبارک و تعالی دودھ پلائے تو وہ یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ اس دودھ کے اندر ہمیں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما. فرماتے ہیں کہ
میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آئے بجز دودھ کے، کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کھانے کا کام بھی نکلتا ہے اور پینے کا بھی، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے۔ دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھانے اور پینے کا بدل نہیں ہے، اور دودھ کھانے پینے کا بدل اس طرح ہے کہ کھانے کی طرح بھوک ختم کرنے اور پانی کی طرح سیراب کرنے میں دودھ جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حفظان صحت اور سیرابی جگر کے لیے گرم ممالک میں شیریں اور میٹھا دودھ کے استعمال میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت دودھ پینے کے لیے میسر فرمائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ کر کے اور آخر میں الحمدللہ کہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگیں، الحمدللہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اس سے زیادہ کر، اس کی اندر برکت پیدا فرما، اسے بڑھا دے۔ اور جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پلائے تو اس کو کس طرح سے آپ دعا دیں گے؟ چنانچہ حضرت عمر بن الحمق الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم امتعہ بشبابہ، اللہم امتعہ بشبابہ، اے اللہ اس کو اس کی جوانی سے فائدہ پہنچائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے حضرت عمر بن الحمق الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر پائی اور انہوں نے اپنا سفید بال نہ دیکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شباب کو، ان کی اس جوانی کو اس طرح سے باقی رکھا کہ ان کے سر کے اندر یا ان کی داڑھی میں کوئی سفید بال تک نہیں لگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔